الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ صدق نبینا الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں، جسے آج گجرات کی سرزمین سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ بارگاہ ہمیں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے، قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ ہمارے آقا کریم شان والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان والا ہے۔ حضور عظمتوں والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی عظمتوں والا ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہیں تو آپ کا ذکر بھی رحمت ہے۔ ایک دوست کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ذکر تو بڑی شان والا ہے، لیکن یہ ذکر گھر تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، یہ محفل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اکٹھے ہو کے ذکر کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں، حفاظ قرآن بیٹھے ہیں، قراء حضرات بیٹھے ہیں۔ اگر کسی ایک کا آنا بھی قبول ہو گیا تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا۔ لکڑی کے سنگ لوہا بھی ترنے لگتا ہے، تو سنگت کا بڑا اثر ہوتا ہے، محفل کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے، پھر حضور کی نعتیں پڑھی گئی ہیں۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتی جو کھا پی لے،
نعمت وہ بھی ہے جس سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ چیز بھی نعمت ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی۔ تو اس محفل میں بیٹھنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بیٹھے تو ہم گجرات کی سرزمین پہ ہیں، پر حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں۔ مہر اکرم صاحب کے بیٹے مہر سجاد صاحب مسلسل رابطے میں رہے ہیں، آج بھی ان کا فون آیا۔ میں دعا گو ہوں کہ جس نیت سے انہوں نے محفل کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو حضور کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں، اللہ انہیں دو جہانوں کی سچی خوشیاں عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث متفق علیہ تلاوت کی ہے۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی لے کے آیا ہے۔ خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا کہ ڈاکیہ کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے خط میرے محبوب کا سنا رہا ہے۔ آپ کے سامنے بیان میں کر رہا ہوں، الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، لیکن یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ حدیث پاک ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث متفق علیہ۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ انس بن مالک کون ہیں؟ خادم رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ 10 سال مسلسل انہوں نے حضور کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک کی عمر تھی 9 سال یا 10 سال جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ جب یہ صحابی بنے ہیں ان کی عمر 9 سال یا 10 سال تھی، اور انہیں کلمہ ان کی والدہ نے پڑھایا ہے۔ اولاد کی تربیت میں، کردار میں ماں باپ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے سینے میں محبت رسول کا بیج ڈالا ہے تو میری ماں نے ڈالا ہے۔ آپ کے والد کافر تھے، کفر پہ ہی مر گئے۔ آپ کا جو والد ہے نا مالک، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آپ کی جو والدہ ہیں وہ صحابیہ بن گئیں، کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی حضور مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، ہجرت سے پہلے کی بات۔ صحابیہ نے اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھایا، ماں گھر میں بیٹھی اپنے 9 سال کے بیٹے کو کلمہ پڑھا رہی ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے ماں پڑھ رہی ہے، پیچھے بیٹا پڑھ رہا ہے۔ دوسرے کمرے میں باپ بیٹھا ہوا ہے۔ مالک دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا لا تفسدی ولدی، میرے بیٹے کو یہ کلمہ پڑھا کے اسے خراب نہ کرو۔ ماں نے کہا میں کلمہ پڑھا کے خراب نہیں کر رہی، سنوار رہی ہوں۔ ماں نے کس درجے پہ پہنچا دیا بیٹے کو، آج گجرات میں بھی ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جب بھی کسی مسلمان کی زبان پہ حضرت انس بن مالک کا نام آتا ہے، نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ باپ نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھا کے میرے بیٹے کو خراب نہ کرو۔ ماں نے کہا میں کلمہ پڑھا کے خراب نہیں کر رہی، میں اپنے بیٹے کو سنبھال رہی ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، 9 سال عمر ہے۔ ماں نے مجھے بلایا، ماں نے کہا انس ان بچوں کے ساتھ کھیلو گے کیا ملے گا؟ وہاں کچھ صحابہ کھڑے ہیں حضور کے انتظار میں کہ حضور ہجرت کر کے مکے سے آ رہے ہیں، یہ صحابی راستے میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، راہ دیکھ رہے ہیں۔ انس تو بھی جا کے وہاں کھڑا ہو جا، وہ آنکھیں بڑی شان والی ہوتی ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں۔ یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میری ماں نے یہ کہا نا، وہ آنکھیں بڑی شان والی ہوتی ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں، میرے دل میں شوق دیدار پیدا ہو گیا۔
زیارت کا شوق جوش مارنے لگا. میں نے کھیل چھوڑ دیا, دوڑتا ہوا وہاں جا کے کھڑا ہو گیا جہاں صحابہ انتظار کر رہے تھے. میں بھی راہ دیکھنے لگا کہ مجھے نظر آئے کہیں حضور کی سواری آ رہی ہے, میں جلدی جلدی زیارت کروں اور پھر ماں کو بتاؤں ماں میں نے بھی حضور کی زیارت کر لی ہے, مجھے بھی حضور کی زیارت ہو گئی ہے. انس کہتے ہیں میں حضور کی زیارت کے لیے انتظار میں کھڑا تھا. یا اللہ, حضرت انس بن مالک کا شوق, انتظار, اس کا صدقہ آج محفل میں جتنے بیٹھے ہیں سب کو حضور کا دیدار عطا فرما. میرے آقا ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. کوئی صحابی باغ میں گیا, کھجوریں اتاری, 3 ٹوکرے 4 ٹوکرے کھجوریں بھر کے لے آئے حضور کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ, ارد گرد سے لوگ آ رہے ہیں آپ کی زیارت کے لیے, مہمان آ رہے ہیں, یہ کھجوریں رکھ لیں, یہ تحفہ میری طرف سے قبول کریں, مہمانوں کی تواضع کے کام آ جائے گا. کسی صحابی نے بکرا ذبح کیا, گوشت بنایا, گوشت لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ, آپ کے پاس مہمان آ رہے ہیں, ان کی خاطر تواضع کے لیے میری طرف سے یہ گوشت قبول فرمائیں. کوئی کھجوروں کے ٹوکرے لا رہا ہے, کوئی پھل لا رہا ہے, کوئی گوشت لا رہا ہے. حضرت انس کی ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, حضور کی بارگاہ میں لے آئیں. یا رسول اللہ, خامن تو چھوڑ کے مکے چلا, خامن مدینہ چھوڑ کے شام چلا گیا ہے, اس نے کلمہ نہیں پڑھا. میں کوئی امیر عورت بھی نہیں ہوں کہ میرے پاس کوئی کھجوروں کا باغ ہو تو میں کھجوریں اتار کے لاتی. کوئی جانور ہوتا تو بکرا ذبح کر کے گوشت بنا کے لاتی. میری ساری دولت یہ میرا بیٹا انس ہے, میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. یا رسول اللہ, جن صحابہ کے باغات تھے وہ کھجوریں لے کے آئے, جن کے پاس جانور تھے وہ جانور ذبح کر کے گوشت لے کے آئے. میں ایک مسکین عورت ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, نہ کھجوروں کے باغ ہیں نہ کوئی جانور ہیں. یا رسول اللہ, میری ساری دولت یہ میرا بیٹا انس ہے, میں اسے آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں. مہمانوں کی خدمت کے لیے کسی خادم کی بھی تو ضرورت ہے. یا رسول اللہ, میرے بیٹے کو اپنی خدمت میں قبول فرما لے. میرے آقا کریم, کتنی خوش نصیب ہے وہ ماں جو اپنا بیٹا حضور کی خدمت میں پیش کر رہی ہے. میرے آقا کریم نے خوش ہو کے حضرت انس کی طرف دیکھا, خدمت بعد میں لی ہے, دعا پہلے عطا فرمائی ہے. حضرت انس کو دیکھتے ہوئے حضور نے 4 دعائیں عطا فرمائی. یا اللہ, انس کی عمر میں برکت دے, یا اللہ انس کے مال میں برکت دے, یا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے, یا اللہ انس جب آخرت میں آئے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے. یہ 4 دعائیں حضور نے فرمائیں. کتنی دعائیں؟ پہلی دعا, یا اللہ انس کی عمر میں برکت دے. 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے ہیں, 103 سال کی عمر میں وصال ہوا ہے, 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے. دوسری دعا کیا تھی؟ یا اللہ انس کے مال میں برکت دے. حضرت انس کو اللہ نے مال عطا کیا, باغات عطا کیے. آپ کے باغ میں جو کھجوریں لگتی تھیں ان سے خوشبو آتی تھی, ہاتھوں ہاتھ مال بکتا تھا. حالانکہ جب حضور کی خدمت میں آئے تو خادم تھے, باپ چھوڑ کے جا چکا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کیا ہے, حضرت انس کو کھلا رزق عطا فرمایا. عمر بھی طویل ہوئی, رزق بھی کھلا. تیسری دعا کیا تھی؟ یا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے. آخری عمر میں جب 100 سال کے قریب عمر تھی, حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے, بیٹیاں, پوتے, پوتیاں, نواسے, نواسیاں, 80 اولادیں میں نے اپنی دیکھی. یہ حضور کی دعا کی برکت ہے. مال بھی مل گیا, عمر بھی دراز, عمر میں بھی برکت. 80 سے اولادیں آپ نے اپنی دیکھی ہیں, جن میں بیٹے, بیٹیاں, پوتے, پوتیاں, نواسے, نواسیاں.
حضرت انس فرماتے ہیں 3 دعاؤں کی قبولیت میں نے اس دنیا میں دیکھ لی ہے، اور چوتھی دعا حضور نے فرمائی تھی یا اللہ انس جب آخرت میں آئے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے یقین ہے چوتھی دعا میرے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ 10 سال مسلسل حضور کی خدمت میں رہے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ اور یہ حضرت انس کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن بھی حضور مجھے ناراض نہیں ہوئے۔ 10 سالوں میں ایک دن بھی حضور نے مجھے جھڑکا نہیں۔ حضور کا حلم، اخلاق عالیہ، یہ حضرت انس کی روایت ہے کہ 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا ہوں لیکن ایک دن بھی حضور نے مجھے جھڑکا نہیں۔ 20 سال ان کی عمر مبارک ہے جب میرے آقا کریم کا وصال پاک ہوا ہے۔ حضور کے وصال پاک کے بعد صحابہ کرام حضرت انس کے پاس آ کے بیٹھتے اور صحابہ کرام سوال کرتے، اے انس آپ تو حضور کے خادم تھے، کوئی حضور کی بات سناؤ۔ کوئی صحابی کہتا میں تو کھیتوں میں کام کرنے چلا گیا تھا، کوئی کہتا میں دوسرے شہر تجارت کرنے چلا گیا۔ اے انس آپ حضور کے پاس رہے ہیں 10 سال مسلسل، کوئی حضور کا واقعہ سناؤ۔ صحابہ جب بےتاب ہوتے تھے نا حضور سے ملنے کے لیے تو حضرت انس کے پاس آ کے ذکر رسول کی محفل سجا لیتے تھے۔ یہ اکٹھے ہو کے ذکر رسول کی محفل سجانا آج ہم نے نہیں نیا کام شروع کیا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے کہ صحابہ اکٹھے ہو کے حضرت انس کے پاس آتے اور حضرت انس سے کہتے حضرت اے جناب انس ہمیں کوئی حضور کی بات سناؤ۔ حضرت انس واقعات سناتے، خود بھی روتے، صحابہ کو بھی رلاتے۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے، ایک دن ایک صحابی نے پوچھا اے انس عرصہ ہوا ہے حضور کو وصال فرمائے ہوئے، کیا اپنے وصال کے بعد کسی رات خواب میں آ کر حضور نے تمہیں اپنا دیدار بھی کروایا؟ آپ تو حضور کے خادم تھے، تو کیا وصال کے بعد کسی رات خواب میں بھی حضور آئے؟ اب سنیں حضرت انس نے جواب کیا دیا ہے۔ صحابہ کا سوال تو سمجھ آ گیا نا۔ انہوں نے پوچھا آپ حضور کے خادم تھے، کیا وصال کے بعد کسی رات خواب میں حضور آئے ہیں، دیدار کروایا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی، کیا پوچھتے ہو کہ کسی رات حضور نے دیدار کروایا یا نہیں؟ میری تو ہر رات زیارت مصطفیٰ میں بسر ہوتی ہے۔ ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی، کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ چھوٹی نعمت ہے کہ ہر رات دیدار۔ کوئی پیدائشی اندھا ہو تو یہ نہ کہ دنیا میں سارے ہی اندھے ہیں۔ اگر کوئی پیدائشی نبینہ ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے دنیا میں سارے نبینے ہیں؟ آپ کہیں گے تو اندھا ہے، دنیا میں بڑی بڑی نظر والے لوگ بھی ہیں۔ اگر کسی کو زیارت رسول نہیں ہوئی، اللہ کے اپنے راز ہیں، اپنی حکمتیں ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جنہیں روز زیارت ہوتی رہی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنویر الحوالق فی شرح موطا امام مالک کے اندر لکھا ہے، حضرت امام مالک صاحب موطا، ان سے کسی نے پوچھا آپ نے بڑا ادب کیا ہے مدینہ منورہ کا، اس ادب کی کوئی برکت بھی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے؟ امام مالک نے فرمایا واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام مالک نے فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے ہر رات رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا، واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے کتنی سونی زندگی ہوگی جب ہر رات ہی حضور کا دیدار ہو رہا ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے میرے کپڑے سونے ہوں، میرا گھر خوبصورت ہو، میری گاڑی خوبصورت ہو، وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ گھر خوبصورت ہو، کپڑے خوبصورت ہوں، گاڑی خوبصورت ہو، 1,00,000 روپے کا سوٹ پہن لیا ہے، لیکن جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہیں زندگی میں سکون نہیں،
تو مہنگے کپڑوں کا کوئی فائدہ ہے؟ 10 کروڑ کی کوٹھی بنا لی ہے، جس مکان میں رہنا ہے، رہنے والے کی زندگی میں سکون نہیں تو مکان کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ ہے؟ اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اپنی زندگی کو خوبصورت کرو۔ اگر زندگی خوبصورت ہو، حضرت فاروق اعظم کی قمیض کو پیوند لگے ہوئے ہیں اور آپ فلسطین فتح کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی قمیض کو پیوند لگے ہوئے ہیں اور آپ فلسطین فتح کر رہے ہیں۔ جو لوگ دنیا پرستی میں پڑ جاتے ہیں نا، عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ پھر دنیا پرستی منزل بن جاتی ہے، پھر عیش و عشرت منزل بن جاتی ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام کا کہنا یہ ہے، ضرورت کے مطابق دنیا استعمال کرو، دنیا کی محبت نہ دل میں پالو۔ محبت کرنی ہے تو دنیا بنانے والے سے کرو۔ پانڈے ہوتے نیو لگانا اے کیڑی دانائی، نیو لگا اس کاریگر نال جس اے شکل بنائی۔ صوفیاء کہتے ہیں دنیا ضرورت کے مطابق استعمال کرو، محبت دنیا بنانے والے سے کرو۔ دنیا سے محبت کر بھی لیں، یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں پکا ڈیرا لگانا ہے، یہاں عارضی قیام ہے، یہاں مستقل ڈیرا نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں، ہر رات حضور کا دیدار ہو رہا ہے۔ ان ہستیوں کی زندگی خوبصورت تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو مبلغ بنا کر بصرے میں بھیج دیا ہے۔ مختلف صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا گیا۔ حضرت ایوب انصاری میزبان رسول، ان کی قبر ترکی میں ہے، کسی کی قبر ترکی میں، یہ 4 سدہ میں صحابہ کی قبریں ہیں۔ یہ مختلف علاقوں میں حضرت فاروق اعظم کے دور میں صحابہ کرام کو مبلغ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کو مبلغ بنا کے بصرے بھیجا گیا۔ ہم سارے حنفی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ بصرے میں امام اعظم کی ملاقات ہوئی ہے حضرت انس بن مالک کے ساتھ۔ جو ہمارے امام ہیں نا، امام اعظم، وہ شاگرد ہیں صحابی رسول کے۔ اور حضرت امام مالک کا فرمان ہے کہ 100 سال عمر تھی حضرت انس بن مالک کی، میں نے جب جا کے انہیں دیکھا ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت امام اعظم کا فرمان ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا بڑھاپے میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام موفق، انہوں نے مناقب الامام کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت لقمان کا ذکر ہوا۔ حکیم لقمان جانتے ہیں؟ نام سنا ہوگا کہ لقمان بڑے حکیم تھے، جو بات کرتے تھے بڑی گہرائی والی، بڑے راز والی۔ تو جب حکیم لقمان کا ذکر ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ میری امت میں بھی کوئی حکمت والا پیدا فرمائے۔ جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں ایک فرد پیدا ہوگا جو آپ کی سنت کو متعین کرے گا، فقہ کے اصول مدون ہوں گے، وہ آپ کی سنت کو متعین کرے گا۔ میرے آقا کریم نے حضرت انس بن مالک کو بلایا، ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، فرمایا جب وہ شخص آئے تو تم اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دینا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ آئے ہیں نا بصرے، حضرت انس بن مالک سے ملے ہیں، تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا تمہاری ایک امانت ہے میرے پاس۔ امام اعظم کا منہ کھولا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعاب دہن ڈالا ابو حنیفہ کے منہ میں۔ یوں ہی نہیں دنیا امام اعظم کر رہی، یہ رسول اللہ کی برکات ہیں جو ان کے وجود تک پہنچی ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد انس بن مالک، صحابی رسول جنہوں نے حدیث روایت کی، میں ابھی تک راوی کا ذکر کر رہا ہوں،
انہوں نے آخری عمر کہاں گزاری ہے؟ بصرے میں۔ جب حضور کا وصال ہوا ان کی عمر تھی 20 سال، اپنا وصال ہوا عمر ہے 103 سال، تو حضور کے وصال کے بعد کتنا عرصہ انہوں نے زندگی گزاری ہے؟ 83 سال۔ 83 سال انہوں نے حضور کے وصال پاک کے بعد گزارے۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کے شاگرد تھے ثابت بنانی، وہ ان کے پاس حاضر تھے۔ حضرت انس بن مالک نے اپنے شاگرد سے کہا میرے پاس رسول اللہ کے کچھ تبرکات ہیں۔ صندوق کھولا، عصا مبارک نکالا، کہا جب مجھے غسل دے چکو، کفن پہنا چکو، یہ حضور کا عصا میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ پھر منہ مبارک، کہا جب مجھے غسل دے چکو، حضور کے منہ مبارک میری پلکوں کے اندر رکھ دینا۔ پھر ایک شیشی نکالی، کہا لوگ کفن پہنا کے نا عطر لگاتے ہیں، کافور لگاتے ہیں، میں نے اس وقت کے لیے یہ شیشی سنبھال کے رکھی ہے۔ حضرت ثابت بنانی جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا اس شیشی میں کیا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا اس میں رسول اللہ کا پسینہ مبارک ہے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، حضور کے بازو مبارک پہ پسینہ آیا ہوا تھا، میں نے انگلی سے نچوڑ کے ایک شیشی میں ڈال لیا تھا۔ 83 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس شیشی کو سنبھالا ہوا ہے، کیونکہ حضور کے وصال کے 83 سال بعد ان کا اپنا وصال ہو رہا ہے۔ 83 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس شیشی کو سنبھالا ہوا ہے۔ جب حضرت انس کا وصال ہوا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، تبرکات رکھے گئے، اب شاگردوں نے وہ شیشی کھولی، 83 سال بعد بھی حضور کے پسینے سے خوشبو میں آ رہی ہے۔ جس راہ سے حضرت انس کا جنازہ گزارا جا رہا ہے بصرے کی گلیاں معطر و معمبر ہو جاتی ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ یہ تو حضرت انس کا ذکر میں نے کیا کہ جو راوی ہیں حدیث پاک کے۔ اب آئیں وہ متن جو حدیث پاک میرے آقا کریم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ تو اس ہستی کا ذکر تھا جنہوں نے حدیث سن کے امت تک پہنچائی ہے۔ اب آئیں دیکھیں وہ فرمان کیا ہے جو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا 3 چیزیں ہیں جس کے دل میں یہ پائی جائیں گی اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ آپ سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کا ذائقہ بھی چکھا ہے کہ ایمان کیسا ہوتا ہے؟ مومن تو سارے ہیں پر ایمان کا ذائقہ کوئی کوئی چکھتا ہے۔ کمال ایمان کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس میں 3 چیزیں پائی جائیں گی اسے ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ اس کے دل کو محسوس ہوگا۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہر شے سے زیادہ محبوب رکھے۔ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان یکون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ صرف اللہ کی محبت یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت؟ جی، شارجہ میں بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں دبئی میں بنی ہوئی، سرکاری طور پہ، پرائیویٹ نہیں، کمپنیوں کے اندر نہیں، باہر جو شارجہ میں بڑی بڑی مسجدیں گورنمنٹ سطح پہ بنی ہیں، خوبصورت محل نما مسجدیں، لیکن محراب میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ میں نے وہاں ایک عرب شیخ سے پوچھا کہ پورا کلمہ کیوں نہیں لکھا ہوا محمد الرسول اللہ، صرف اتنا ہی لکھا ہے لا الہ الا اللہ؟ اس نے کہا مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، مسجدوں میں کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں اللہ کے ساتھ کسی کا ذکر نہ کرو۔
اس لیے ہم نے محراب میں صرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ زور کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، میں نے کہا شیخ آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ میں نے کہا نماز میں درود تو نہیں پڑھا؟ کہنے لگا پڑھا ہے۔ میں نے کہا مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، تم نے نماز میں حضور کا ذکر کیوں کیا ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ اگر کوئی کہے کہ مسجدیں صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسجدیں بنائی گئی نماز کے لیے۔ قرآن کہتا ہے آقم الصلاۃ علی ذکری، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ہم آئے نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کرنے، اللہ اکبر، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، قیام، رکوع، سجدے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، بیٹھ گئے قعدے میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، یہ کس کا ذکر ہے؟ کیا تشہد چھوڑ دیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ تشہد پڑھنا واجب ہے، جان بوجھ کے واجب چھوڑیں نماز ٹوٹ جاتی ہے، بھول کے واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب کریں پھر تشہد پڑھیں۔ تشہد پڑھنا واجب ہے، ایسے چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم آئے نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کرنے، اللہ ہمیں نماز میں بٹھا کے اپنے محبوب کا ذکر کروا رہا۔ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک مصطفیٰ کریم کا ذکر نہ کیا جائے۔ السلام علیکہ۔ اچھا آپ گھر نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مہمان آ گیا، نماز پڑھتے پڑھتے کہہ سکتے ہیں السلام علیکم؟ اگر مہمان کو آپ السلام علیکم کریں نماز قائم رہ جائے گی؟ یہ کون سی ہستی ہے جنہیں نماز میں سلام بھی کر رہے ہیں، نماز بھی جاری ہے؟ حضور کے معاملے میں دوسروں کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ نماز میں کسی کو سلام کریں نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نماز میں حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ہستی کی پہچان حاصل کرو، عرفان حاصل کرو کہ اللہ نے ان کو کیا مرتبے عطا کیے ہیں۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز کے اندر حضور کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ حضور کا ذکر چھوڑ کے نماز نہیں رہتی۔ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ پیارے ہوں۔ رسول کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں حاصل ہوتی۔ بارگاہ نبوت سے ہی پتہ چلتا ہے اللہ کی شان کیا ہے۔ ویسے عقل سے غور کریں، نشانیاں کائنات کی دیکھیں، عقل کہتی ہے اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، لیکن وہ کون ہے جس نے کائنات بنائی؟ وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہ کن سے ناراض ہوتا ہے، اس میں کون سی صفتیں ہیں، کون سی چیزیں اس میں نہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ سوائے دروازہ نبوت کے کہیں سے نہیں پتہ چل سکتا۔ اللہ تک رسائی ہوگی تو غلامی مصطفیٰ کے ذریعے ہی ہوگی۔ باخدا خدا کا یہی ہے در۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا۔ اللہ آپ سب کو حضرت صدیق اکبر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر کی زیارت۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں لکھا ہے، من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ اونچی دم بخواب۔ اقبال کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں صدیق اکبر میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں، میں راستے میں کھڑا پھول بچھا رہا۔ کیسا پیارا خواب ہے، ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، علامہ اقبال کھڑے پھول پھینک رہے ہیں۔ من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ اونچی دم بخواب۔ یار غار آ کے تشریف فرما ہوئے، میں سوال کر رہا ہوں وہ جواب دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر اٹھ کے جانے لگے، میں نے کہا بس ایک سوال کا جواب دے جائیں، مجھے بتائیں دین کسے کہتے ہیں؟
دین کس چیز کا نام ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، علامہ اقبال نے اپنے لفظوں میں اسے پرویا ہے، اشعار میں اسے لکھا ہے، بنگریبا دیدائے صدیق اگر مانائے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگریبا دیدائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے صدیق اکبر نے یہ جواب دیا، اگر ابو بکر سے پوچھتے ہو کہ دین کسے کہتے ہیں، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، ابو بکر کے نزدیک سب سے بڑھ کے حضور سے پیار کرنا یہی ایمان ہے۔ گل ساری سرکار دی۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت رسول کا نام ہے۔ حضور کو چھوڑ کے کوئی گل، گلفام صاحب نے ابھی نعت بھی پڑھی، آپ نے شاید غور کیا یا نہیں، آپو بنائیے تے گل سرکار بناون تے کوئی دیر نہیں لگدی۔ پہلا مصرع کس طرح ہے جی؟ سرکار بناون تے لکھ وار کرے کوئی جتن بات نہیں بندی، لکھ وار کرے کوئی جتن بات نہیں بندی، سرکار بناون تے، سرکار بناون تے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے شانے دے کے بھیجا ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، گل ساری سرکار دی، جبریل امین خادم سرکار کے، سارے نبی مقتدی سرکار کے، معراج کی رات پیچھے کھڑے ہیں، پیچھے اس امام کے، گل ساری لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سب نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کو دوروں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جسے نور ملا ہے حضور کا صدقہ ہی ملا ہے، اور جسے ایمان ملے گا حضور کا صدقہ ہی ملے گا، گل ساری سرکار دی۔ جسے یہ گل سمجھ آ گئی نا اس کی بات بن گئی کہ گل ساری سرکار دی، جنہوں یہ گل نہ سمجھ آئی وہ ساری زندگی ٹھوکراں کھاندا رہے گا۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں میری تو نبض بھی چل رہی ہے تو محمد 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 کا وظیفہ کرتے ہوئے چل رہی ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایمان کی مٹھاس اسے حاصل ہوگی جسے ہر شے سے بڑھ کے حضور کے ساتھ پیار ہے۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ۔ حضرت صدیق اکبر کی تلوار کی زد میں باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں غزوہ بدر کے بعد، تو بیٹے نے کہا ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، تو اگر آ جاتا نا میری تلوار کی زد میں تو میں نہ بیٹا سمجھ کے چھوڑتا۔ بیٹے نے کہا ابا جان کیا شفقت پدری کو دیکھتے ہوئے بیٹا سمجھ کے مجھے نہ چھوڑتے؟ آپ نے فرمایا میرا تو سب کچھ، گھر کا سارا سامان باندھا ہے، اپنا بھی لباس اتار کے ٹاٹ کا بوریا لپیٹ لیا ہے،
سارا سامان غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کی خدمت میں لے آئے. میرے آقا کریم نے فرمایا ما اہلے کا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. کبھی دنیا میں زندگی میں مسائل سے گھبرا کے یہ نہ کہیں کہ میں اکیلا ہوں، سارے مجھے چھوڑ گئے ہیں. ہم کیوں کہ ہمارا کوئی نہیں، حضور ہمارے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. زندگی اسی کی ہے جس نے حضور کا بن کے زندگی گزاری، ورنہ زندگی کا کوئی لطف نہیں. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. زندگی کی معراج ہے حضور کا پیار، زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے حضور کا پیار. اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.